الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی میں ہم لوگ بہت سی امانتیں اللہ کی اٹھائے ہوئے ہیں. بہت امانتیں ہمارے پاس اللہ کی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اسے خبر ہی نہیں کہ ہم پاس کیا کیا امانت ہے، ورنہ جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. امانتیں اس لیے ہیں کہ جب تک اللہ چاہیں گے وہ ہمارے پاس رکھیں گے، جب نہیں چاہیں گے کبھی نہیں رکھیں گے. یہی امانت کا ہوتا ہے. کسی کا یہ میری امانت ہے، میں سفر میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تبھی جاؤں گا، یا کسی سے منگوا لوں گا. تو ہم جو ہیں سارے کے سارے مالدار ملکت والی نہیں ہیں، ہم تو امانت والے ہیں. جی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میں مالدار ہوں، ملکت والا ہوں، زمیندار ہوں، کہ وہ اس کا کچھ نہیں ہے. جی ہاں، وہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر دی ہے اور امانت کے طور پر دی ہے. دونوں پہلو ہے، وہ نعمت بھی ہے اور نعمت کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے. ایمان کی دعوت میں یہ دوسری بات سمجھائی جاتی ہے کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ امانت ہے. نعمت تو سب سمجھتے ہیں، وہ مانگتے بھی اللہ سے، اللہ اولاد دے، مال دے، تندرستی دے، کہ وہ نعمت ہے، نعمت کا سب سے تعلق ہے. لیکن جس طرح میرے دوستوں یہ چیزیں نعمتیں ہیں، ایسے ہی یہ چیزیں امانتیں ہیں. اور امانتیں دی جاتی ہے کسی کام کے لیے. جیسے پولیس کا محکمہ ہوتا ہے، فوج کا محکمہ ہوتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں اور گھوڑے بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو وہ گاڑی گھوڑے شکار کرنے کے لیے دیے ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھا وہ شکار کرو. یہ بالکل نہیں. جتنے کارتوس ہیں ان کے پاس وہ بھی امانت ہے، وہ گن کے رکھتے ہیں. ایک کارتوس ادھر ادھر ہوگا، جا رہنا پڑا، یہ کارتوس کہاں گیا. جی ہاں، ایسے ہی میرے دوستوں مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مسلمان کی زندگی ایسی ہے جیسے فوج والوں کی جو ہوتی ہے، کہ فوج والوں کے پاس ہر چیز امانت ہوتی ہے. گاڑیاں بھی ہوتی ہے، جیمیں بھی ہوتی ہیں، گھوڑے بھی ہوتے ہیں، سب، لیکن ان کا کچھ نہیں چلتا. اوپر سے جو آرڈر ہے جو کچھ کریں گے. جی ہاں، ہم نے ملکوں میں دیکھا، اسلامی ملکوں میں، کہ ادھر عید ہو رہی ہے اور ادھر فوج کو حکم ہوا کہ جاؤ، تو وہ جا رہے ہیں. لوگ عید پر نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنے پروگرام پر جا رہے ہیں، وہ سب مسلمان ہیں. جی ہاں، اب ان کو عید نہیں ہے. یہ مثال ہے. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مسلمان کی زندگی فوجی زندگی ہے، جس میں جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہو وہ کرنا ہے. ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. کس کام کے لیے پیدا کیا؟ کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو زندگی کے سارے پہلو کو عبادت بنانا یہ ہمارا کام ہے کہ ہمارا کھانا عبادت بنے، ہمارا سونا عبادت بنے، ہمارا کمانا عبادت بنے، ہماری ہر چیز عبادت بنے.
تب تو کام ہوگا، ورنہ جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے دھرموں میں کچھ رواج ہوتا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں، باقی زندگی آزاد۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں رواجی طور پر کر لو پھر تمہاری چھٹی، بلکہ ہماری زندگی تو ہر وقت اللہ کے حکموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، صبح کے احکام الگ ہیں، شام کے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں، دن کے الگ ہیں، بیماری کے الگ ہیں، تندرستی کے الگ ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، اس لیے انہوں نے ہم کو اپنے حکموں سے جوڑا ہے، اور حکم سے اس لیے جوڑا ہے کہ ان حکموں کے بعد پھر ان کو انعام دینا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم کو جوڑا ہے، جیسے اشتاب ہوتا ہے عملدانوں کا، ایسا نہیں، اللہ کو کسی اشتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کو کام کے لیے جوڑا ہے، سب کو کام کی ذمہ داری دی ہے۔ اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے۔ ہاں، جو ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی پوری کرے گا وہ زندگی کے ختم پر خوش ہو جائے گا۔ ہاں، اور جس نے زندگی کی ذمہ داریوں کو نہیں جانا اور زندگی پوری ہو گئی اس کو پچھتاوا ہوگا کہ موقع نکل گیا ہاتھ سے۔ جی ہاں، موقع ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ کمائی کا موقع تھا، کیونکہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جیسے بازار اور مارکیٹ ہوتی ہے، کہ بازار اور مارکیٹ میں ہر آدمی اپنا سودا بیچتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے تاکہ اس ماحول سے نفع اٹھا لے۔ جی ہاں، تو فرمایا حدیثوں میں کہ دنیا کی زندگی ہر آدمی کے لیے ایسی ہے جیسے کاروباری آدمی کی زندگی ہوتی ہے، کہ کاروباری آدمی چاہتا ہے کہ میرا کاروبار چل پڑے اور مجھے اس سے نفع ہو جائے۔ جی ہاں، یہ اس کی مرضی ہوتی، تو ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا کل الناس یغدو، ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی لگا رہا ہے، جیسے دکاندار مال لگاتا ہے اور انسان اپنی زندگی لگاتا ہے۔ اب یہ زندگی کس چیز پہ لگ رہی ہے یہ دیکھی جائے گی، اللہ کی رضا والے راستے پر لگ رہی ہے یا غفلت والے راستے پر لگ رہی ہے، دونوں میں سے ایک ہوگا، دایاں بایاں۔ جی ہاں، کہ یا تو اللہ کی رضا والے راستے پر زندگی لگ رہی ہے یا یہ کہ غفلت پر لگ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم ہے بہت زیادہ۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ہماری زندگیاں غفلت میں گزر جائے اور آخر میں ان کو ندامت اور پچھتاوا ہو جاوے اور سزا بھی ہو جاوے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے حکموں کے ساتھ جوڑا ہے، اپنے حکموں پر چلنے کی دعوت دی ہے کہ میرے حکموں کو پورا کرو، اور پھر پورا کرنے کے فضائل بتائے ہیں کہ اگر حکم پورا کرو گے تو تمہارے لیے یہ انعامات ہیں۔ لیکن چونکہ آج ہمارے پاس وہ فضائل ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے انعامات ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس بارے میں سست ہیں، کیوں سوچتے یوں کر کے کیا لینا، ہاں یہ کر کے کیا لینا، حالانکہ سب کچھ لینا اللہ سے ہی ہوگا، جب تک اللہ نہیں دے گا کون دے گا؟ لینا دینا تو بندوں کا اور ہر مخلوق کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ چاہے گا تو دیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں دیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر کے لوگوں کو دعوت دی۔ جب آپ کا مدینہ پہنچنا ہوا تو مدینہ پہنچ کر آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے اور اصلی بات سمجھائی ہے جو کتابوں میں ہے، اصلی بات سمجھائی، کیونکہ لوگوں کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ان کے حالات ہوتے ہیں، ایک ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں۔ ایک اپنی زندگی کے حالات ہیں، بعض مرتبہ حالات تنگ ہوتے ہیں، بعض حالات اچھے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر میں زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، راحت ہو رہی ہے، یہ چیزیں انسانوں کے ساتھ ہیں، یا ان کی زندگی کی راحتیں ضرورتیں ہیں یا ان کی زندگی کے حالات ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی چیز آدمی کے قبضے میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے حالات ہمارے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ جو حال اللہ چاہے گا وہ آئے گا۔ جی ہاں، جیسے رات اور دن ہمارے قبضے میں نہیں ہے، رات کو اللہ چھوٹی بناوے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے،
دن کو بڑا بنا، دن بڑا ہو جاتا ہے. یہ مثال اللہ نے قرآن شریف میں دی ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں تو دن لمبا ہو گیا، اور دن کو رات میں داخل کیا تو رات لمبی ہو گئی. مطلب کہ حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں اور حالات کبھی تنگ ہوتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ کرتا ہے. ہاں، آدمی کے مال سے، ان کی چیزوں سے، ان کے مال متا سے ان کے حالات بنتے نہیں ہیں، وہ تو اوپر سے بنتے ہیں، پھر ظاہر ہوتے ہیں. جی ہاں، زمیندار کی زمینداری میں ظاہر ہوتے ہیں، مالدار کے مالداری میں ظاہر ہوتے ہیں، کاروبار اور کاروبار بنے ہیں اوپر سے. جی ہاں، اس لیے جب اوپر سے حالات بنتے ہیں اور اللہ ہی حالات بناتا ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو یہ دعوت دی ہے کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ صحیح ہو جائے. کیوں کہ تمہارے حالات تو میرے ہاتھ میں ہے. اور حالات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہی دو بارڈر ہیں، حیات اور موت. جی ہاں، یہ دو اصلی حالات ہیں کہ اس کا مالک کون ہے؟ کہ اللہ ہے. حیات کا مالک بھی اللہ، موت کا مالک بھی اللہ. یحیی و یمیت، اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے. پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے. جی ہاں، جیسے پیدا کر دیا تھا اپنے ارادے سے، اور اللہ تعالیٰ موت بھی دے گا اپنے ارادے سے، ہم سے نہیں پوچھیں گے. تو یہ چیزیں ہمارے قبضے کی نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. ہاں، اللہ نے ہم کو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے یہ موقع دیا ہے. حیات کہتے ہیں زندگی کو. تو زندگی کیوں دی ہے؟ کہ زندگی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دی ہے. جیسے نوکر ہمارے پاس ہوتا ہے تو نوکر کی نوکری کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کی ذمہ داری پوری کرے، پھر ہم سے جو اس کا لینا دینا ہے وہ ہو جائے. جی ہاں، اس کو ذمہ داری پوری کرنی ہے، پھر جو لینا دینا ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، پھر اللہ سے جو لینا دینا ہے وہ اللہ سے لیں گے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے حکم بھی دیے ہیں اور اپنے وعدے بھی بتائے ہیں. حکم دیے ہیں اور وعدے بتائے ہیں کہ یہ حکم پورا ہوگا تو یہ کروں گا، یہ حکم پورا ہوگا تو یہ ملے گا. جی ہاں، کہ ایمان لاؤ گے اور ایمان کے تقاضے پر زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے گا. کیوں کہا؟ تمہاری چلے گی ایمان کی وجہ سے، اور یہ بات نہیں ہوگی تو پھر تمہارے اوپر دوسروں کی چلے گی. ہاں، یہ وعدے ہیں کہ اللہ ایمان کی وجہ سے عزت دے گا، کہ اللہ سے صحیح تعلق ہے، صحیح یقین ہے، صحیح ایمان ہے اور اس کے حکموں کی تابعداری ہے تو اللہ تعالیٰ حالات لائیں گے، صحیح حالات لائیں گے. ہاں، اسباب میں برکتیں آئے گی، اسباب میں، عمروں میں، اولادوں میں برکتیں آئے گی. جی ہاں، اور اللہ برکت دے کر مسائل کو آسان کریں گے. یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ راضی ہوگا تو برکتیں دیں گے. بدلہ تو آخرت میں دینا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے دینا ہے، تو بدلہ یہاں نہیں دیں گے. نماز کا بدلہ یہاں نہیں ملے گا، وہاں ملے گا کیونکہ وہ ہمیشہ کو دینا ہے. نماز کی برکتیں یہاں ملے گی، زکوٰۃ کی برکتیں یہاں ملے گی، سچائی کی برکتیں یہاں ملے گی. تو اللہ دنیا میں مسلمانوں کو برکتیں دے کر ان کے مسئلے آسان کریں گے. کہ برکت ہو گئی، یہ مسئلہ آسان ہو گیا. تھوڑا سامان تھا، برکت ہو گئی، تھوڑے میں کام ہو گیا. ہوتا نہیں سر؟ تو کیا ہو گیا کہ برکت ہو گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ایمان کی وجہ سے برکتیں ملتی ہے. برکتیں ملنے کا ہے کہ ہمارے حالات اللہ بنا دیتے. جی ہاں، اور یہ جب بنے گا برکتیں اس وقت ملے گی جب دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور عمل میں اس کی تابعداری ہو. یہ دو، کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف ہو، اور عمل میں اس کی تابعداری ہو کہ وہ عمل کوئی ایسا نہ ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو. جی ہاں، یہ دو باتیں ہو جاتی ہے تو پھر حق تعالیٰ شان حالات کو بنانا شروع کرتے ہیں. جی ہاں، ہر حال غریب بنا کے حالات بنا دیں گے، مالدار بنا کے بھی حالات بنا دیں گے، سفر میں بھی حالات بنا دیں گے. ہاں، کیونکہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. اسباب ہم کو دیے ہیں، طریقہ ہے، اسباب تو ہمارے پاس ہے، میرے نام پر دکان ہے. جی ہاں، لیکن اس دکان سے حالات بنیں گے، بگڑیں گے، کھوٹ ہے، نفع ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟
کہ وہ صرف اللہ کے ہاتھ ہے. اس لیے دعوت دی ہے. یہ دعوت جو دی ہے ہم کو اللہ نے اپنی طرف، وہ اس وجہ سے کہ کہیں یہ اللہ کو نہ بھول جائے ان اسباب میں لگ کر. اور پھر ان لوگوں کے واقعات سنائے جو اسباب میں لگ کر اللہ کو بھول گئے. جی ہاں، کہ نوح علیہ السلام کے قوم یہ کہتی تھے کہ ہماری اکثریت ہے، ہماری میجورٹی ہے. ہاں، اور انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات پر دھیان نہیں دیا تو ان کی میجورٹی کو ڈبو دیا. 70 آدمی بچ گئے، 70-75 آدمی بچے، باقی سب ختم گئے. ان کو پتا ہے کہ تمہاری میجورٹی سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا. یہ پہلا نمونہ آیا آدم علیہ السلام کے بعد کہ ہماری اکثریت ہے، ہماری میجورٹی ہے، ہماری جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہوگا تو کامیاب ہو جاؤ گے، میجورٹی سے کامیاب نہیں ہو رہے. یہ دعوت ہے ہماری کہ جس کے ساتھ اللہ وہ کامیاب. اس طرح ہر سبب والی. اس کے بعد میں ہود علیہ السلام کی قوم آئی، وہ بہت طاقتور قوم، اونچے اور لمبے، جھاڑ کو بھی پکڑ کے گرا دے رہے ہیں. اور وہ نعرہ تھا ان کا کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں ہے کون. یہ کہتے تھے وہ من اشد منا قوہ، ہم زیادہ کون طاقتور ہے. ہوتا ہے نا آدمی جب اس کو اللہ خود دے دیتے ہیں تو پھر وہ پاور بڑھ جاتا ہے، تو وہ ایسا کہتے ہیں. لیکن اللہ ناراض ہے تو ان کی قوت کیا کام کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی. ہاں، کوئی بم نہیں گرایا ان کے اوپر، ہوا بھیجی 1 ہفتے تک. 1 ہفتے کی ہوا میں ان کا ناش ہو گیا. یہ مثالیں دی ہیں. نوح علیہ السلام کے قوم کو پانی سے ہلاک کیا، ان کو ہوا سے ہلاک کیا، بعضوں کو زمین میں زلزلہ دے کر ہلاک کیا، بعضوں پر بجلی گری. تو اللہ کے پاس انعام کے بھی بہت راستے ہیں اور سزا کے بھی بہت راستے ہیں. انعام کے بھی بہت راستے اور سزا کے بھی بہت راستے. جی ہاں، اس لیے کہا کہ ہر وقت اللہ سے ڈرو اور اللہ سے امیدوار بھی رہو. اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے وہ ناراض ہو جائے. اور غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو نا امید بھی نہ بنو، امیدوار رہو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. جی ہاں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے. تو کہا ڈر بھی اپنے اندر پیدا کرو اور امید بھی پیدا کرو. ہاں، ایسی امید بھی مطلب رکھو کہ ڈر نکل جاوے کہ ہم تو ہیں، ہم تو ہیں. ہاں، کہ نہیں اللہ قبول کرے گا تو تمہاری یہاں چلے گی، اور اللہ قبول نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں. اور ڈر اللہ سے، تو اللہ سے ڈرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے. جی ہاں، اور اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے. اور وہی بندے اللہ کو پسند ہیں جو ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ ان بندوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں. تو اللہ سے ڈرنا اور زندگی نیکیوں والی بنانا یہ اصل کامیابی کا راستہ ہے. اور یہ بات پیدا ہوگی اللہ کے حکموں پر چلنے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے سے. اگر زندگی میں اللہ کے حکم نہیں رہے، نبی کا طریقہ نہیں رہا، تو جو جاہلیت پہلے تھی وہ آ جائے گی زندگی میں. اسلام سے پہلے جاہلیت تھی، حکم بھی نہیں تھے، طریقے بھی نہیں تھے، لوگ ننگا طواف کرتے تھے. جی ہاں، تو ایسی جاہلیت پھر آ جائے گی. ہاں جی ہاں، تو ظاہر بات ہے کہ جاہلیت آئے گی. تو جاہلیت کا کیا نتیجہ ہے کہ جاہلیت کا نتیجہ جہنم. یہ قاعدہ ہے کہ جتنی جاہلیت ہے یہ جہنم میں جائے گی. سرانجام جاہل جہنم، ہمارا کتابیں پڑھی جاتی فارسی کی، کیونکہ سرانجام جاہل جہنم بوت، کہ جہالت کا انجام و نتیجہ جہنم. کوئی جگہ نہیں ہے جہالت کی اللہ کے یہاں. اللہ کا نبی آتا ہے وہ جہالت کو ختم کرتا ہے، جہالت کو ختم کرتا ہے. ہر چیز کی کھانا پینا کمانا ہر چیز کی جہالتوں کو ختم کیا اور جہالت ہٹا کر کے ان کو طریقوں والی زندگی دی. ہاں، یہی دعوت ہے کہ اپنی جہالت میں سے نکالنا
اپنے آپ کو اور طریقوں والی زندگی پر اپنے آپ کو چلانا، یہ دعوت ہے۔ آج جو دعوت ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی زندگی کی جو عادتیں پڑی ہوئی ہیں، جو رواج ہیں قوموں کے، وہ ختم۔ آج سے ہم اللہ کے حکم والے، نبی کے طریقوں والے بنیں گے۔ جب یہ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتیں دے گا اور آخرت کا بدلہ دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ شہروں میں، بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمانداری پر، تقویٰ پرہیزگاری پر لائیں گے تو اللہ ان کو آسمان سے بھی برکتیں دے گا اور زمین سے بھی برکت دے گا۔ آسمان سے ایسے پانی برسے گا برکتوں والا، اور زمین اپنے خیرات نکالے گی، تو آسمان زمین دونوں مددگار بن جائیں گے۔ یہ کہا کیوں کہ ان کی زندگی ایمان والی ہے، پرہیزگاری والی ہے، پابندی والی ہے، تو وہ آسمان سے بھی برکتیں لیں گے، زمین سے بھی برکتیں لیں گے۔ بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسباب بھی دے گا اور حالات بھی بگاڑے گا۔ اسباب دے گا لیکن حالات بگاڑ دے گا۔ جی ہاں، جیسے پہلی قوموں کے حالات سنائے، میں نے کہا نہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم اکثریت میں تھی تو ان کے حالات بگڑ گئے۔ حود علیہ السلام کی قوم اپنے طاقت میں تھی تو ان کے حالات بگاڑ دیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر تھی، ان کی تجارت تھی، جی ہاں کاروبار، تو ان کے حالات اللہ نے بگاڑ دیے۔ فرعون کو حکومت دی، اس کے حالات بگاڑ دیے۔ قارون کو دولت دی، اس کے حالات بگاڑ دیے۔ یہ مثالیں دی ہیں کیونکہ یہی چیزیں دنیا میں رہے گی، یہی چیزیں دنیا میں رہے گی اور اسی میں لوگ پھنسیں گے۔ ہاں، جب پھنسیں گے تو اللہ اسی میں حالات بگاڑ دیں گے۔ تاجروں کے حالات تجارت میں بگاڑیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر تھی لیکن انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات اپنی تجارتوں میں نہیں مانی۔ ان کا ہماری تجارت ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم جو چاہے کریں۔ ہاں، تو ان کے حالات بگڑ گئے۔ جی ہاں، وہ سمجھاتے بھی رہے مگر انہیں مانے کہ ہمارا مال ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یوں ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ تو اللہ کی امانتیں ہیں۔ زندگی سے لے کر موت تک جتنے بھی چیزیں ہمارے پاس وہ اللہ کی امانتیں، اور یہ امانتیں کیوں دی ہے کہ کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے دی ہے یہ امانتیں۔ جیسے کہ پولیس کو گاڑیاں بھی دیتے تو وہ سیر کرنے کے لیے دیتے، بلکہ حکومت کا جو حکم ہے وہ پورا کرنے کے لیے۔ ایسے ہی جتنے نعمتیں ہیں میرے دوستو وہ غافل ہونے کے لیے نہیں ہے کہ نعمتوں میں غافل ہو گئے، عیش میں پڑ گئے، بلکہ یہ دیکھو کہ نعمتوں میں ہم پر کیا کیا حق ہے۔ اسی کو دین کہتے ہیں کہ دین آئے گا تو دین حق بتاوے گا کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور دین نہیں ہوگا تو یہ کسی کا بولنا یہ سب میرا ہی ہے، اللہ کا بھی نہیں ہے، ہمارا ہے۔ جی ہاں، قارون نے یہ تو کہا تھا مال کے مال تو میرا مال ہے، اللہ کو کیا لینا ہے۔ جی ہاں، یہ نشہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے کہ آدمی پر نعمتوں کا نشہ آتا ہے تو اس کی سمجھ بگڑ جاتی ہے۔ ہاں، سمجھاوے کبھی نہ سمجھے، نشے والا سمجھتا ہے، اس کو سمجھ میں آتی نہیں بات، تو نشہ اترے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ تو نشہ کب اترے گا؟ تو کہتے ہیں کہ زندگی کے جو نشے چڑھتے ہیں، مالداری کے، عہدے داری کے، زمینداری کے، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں۔ اگر اس میں دین نہیں ہوگا تو نشہ چڑھے گا۔ نشہ کب اترے گا؟ کہ نشہ یا تو اترے گا موت کے وقت۔ ہاں، کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نشے والے کا نشہ اتر گیا اور ڈھیلا ہو گیا۔ ہاں، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ لے جاؤ تو سب ڈھیلے ہو گئے، حالانکہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ تو نشانی دیکھ کر بتاتا ہے کہ وہ امید نہیں ہے۔ یہ آدمی ہے کہ وہ جب اوپر کوئی چیز پڑتی ہے تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو موت کی چیز ایسی ہے کہ موت کا پیغام ہے، موت کی تیاری سے آدمی کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ ہاں، نشے اتر جاتے ہیں، لیکن موت آ گئی، نشے اتر گیا، کیا فائدہ ہوا؟ پہلے اترتا تو کچھ کام بھی کر لیتا،
تو اس لیے موت کے وقت میں تو ہر آدمی کا نشہ اترتا ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور دین کی دعوت دی ہے کہ دین اور دین کی دعوت، یعنی دین اور دین کی محنت، اس کو کرو گے تو موت سے پہلے نشہ اتر جائے گا اور صحیح چیز سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے دین کی دعوت میں یہ بات رکھی ہے، یہ جو ہماری محنت ہے یہ نشہ اتار دیتی ہے، آدمی کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے جیتے جاگتے کہ بھائی میری زندگی تو ایسی تھی، میں نے توبہ کر دی۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کی پہلی زندگی دیکھو خون خرابہ والی، اب تائب ہو کر توبہ کر کے ولی بن گئے۔ یہی اصل ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے صحیح بنا لے کہ پھر موت کے بعد ہمیشہ کا آرام ہے۔ ہاں، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کو تو تمہارے لیے بنایا ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، یہاں کا کھانا پینا، یہاں کی سب چیزیں ہمارے لیے، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ دعوت ہے کہ وقت کے فیما عطاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے آخرت بنا لے۔ تو آخرت کب بنے گی؟ جب اس کی زندگی میں دین ہوگا۔ جی ہاں، اپنے دین ہوگا تو تاجر کی تجارت سے آخرت بنے گی، زمیندار کی زمینداری سے آخرت بنے گی، مزدور کی مزدوری سے آخرت بنے گی۔ پہلا نمبر دین کا ہے کہ اپنے اندر دینداری پیدا کرو، پھر تاجر ہو کے کامیاب ہو جاؤ گے، مزدور ہو کے کامیاب ہو جاؤ گے، زمیندار بن کے کامیاب، ہر لائن کامیابی کی ہو جائے گی۔ یہ روح کی طرح سے کہ بدن میں روح ہے تو ہر چیز فائدہ دے گی، روح ہی نکل گئی تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ تو زندگی میں دین روح کی طرح سے ہے، اس لیے کہا محنت کرو کہ زندگی میں دین آوے، پھر جس لائن میں بھی جائے گا کامیاب ہو کر نکلے گا۔ اللہ نے دین کو اسی لیے اتارا ہے کہ جو بھی لائن ہو وہ لائن کامیاب ہو کر کے اس کو نکال دے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، دین آتا ہے دین کی محنت سے، جیسے مال آتا ہے مال کی محنت سے، پیداوار آتی ہے زمین کی محنت سے، دین آئے گا دین کی محنت سے۔ اس لیے ہم کو دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت کی دعوت بھی دی ہے کہ اپنے آپ کو دین کی محنت پر لگاؤ، اور جب لگاؤ گے تب سمجھ میں آئے گی۔ پہلے سمجھو پھر چلو، ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے تو اندر لگو پھر تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ اتنا ضروری ہے، یہ اتنا ضروری ہے۔ اس لیے کہا کہ جو لگیں گے ان کو اللہ سمجھ دے گا، جو نہیں لگیں گے ان کو سمجھ نہیں ملے گی۔ ہاں، جو لگیں گے محنت میں ان کو سمجھ دیں گے، پھر وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے نسبت سے دین سے محنت کریں گے ہم اپنے راستے کی سمجھ ان کو دیتے رہیں گے۔ تو جو لگیں گے ان کو محنت جو سمجھ ملے گی، وہ نہیں لگیں گے تو اچھا سمجھ کر چھوڑ دیں گے، کام بہت اچھا ہے پھر چھوڑ دیا۔ جیسے حضور میں سے ابو طالب تھے، ابو طالب ایمان نہیں لائے، وہ کہتے ہیں میرے بھتیجے کا دین بہت اچھا ہے، ہاں، تو ان کو فائدہ نہیں ہوا اچھا کہنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ لو، کچھ نہیں، ایک کلمہ پڑھ لو میرے سامنے، میں سب کر لوں گا اللہ کے سامنے، سفارش کروں گا، کوئی دعا مانگوں، کہ وہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوئی۔ جی ہاں، تو میرے بھائیوں، دین ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، پھر توفیق بھی آتی ہے، آگے آدمی بڑھتا ہے، اور دین آتا ہے دین کی محنت سے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ کام دیا ہے اور کہا کہ اس پر اپنا وقت بھی لگاؤ، محنت بھی لگاؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے سے سمجھو گے ایسا نہیں ہوگا، وہ تو اندر اترنے سے سمجھ میں آئے گا، پانی کتنا گہرا ہے وہ اندر اترنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں، ایسے یہاں کہ جو اس میں چلیں گے وہ اس کو سمجھیں گے، جو نہیں چلیں گے وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے ہمارے ہاں ہے کہ اس کام میں وقت لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ موت سے پہلے، تاکہ زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے۔ ہاں، زندگی کا رخ آخرت کی طرف کرنا ہے، کیونکہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے اپنی زندگی کا رخ آخرت، یعنی آخرت بناتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔
یہ ملتا ہے اس کام میں. اس لیے یہ درخواست ہوتی ہے اپنے بھائیوں سے کہ اس کام میں 4 مہینے لگاویں, اپنا رخ آخرت کے بنائیں, پھر تاجر بھی بنو, زمیندار بھی بنو, سب کچھ بنو, برکتیں دیکھو گے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ کام آیا زندگی میں تو برکتیں دیکھو گے, کھوٹ نہیں آئے گی. کہ تبلیغ کر گئے, خدا کا کام کر گئے, کھوٹ میں اتر گیا, ہے دیوالیہ ہو گیا, کہ نہ, برکتیں آئے گی کام کی وجہ سے, مالوں میں, اولادوں میں, زندگیوں میں, اور دعائیں قبول ہوگی. یہ بھی ہے کہ دعائیں تو کام کرو اللہ کا, مانگو اللہ سے کہ دعاؤں میں قبولیت آئے گی, اسباب میں برکت آئے گی, اولاد میں برکت آئے گی, اور زندگی چین کی ہوگی. ہاں, ہائی کی نہیں ہوگی, زندگی چین کی ہوگی. یہ وعدے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. آپ بتاؤ اس کے لیے 4 مہینے کی نیت کرو, اور موت سے پہلے لگ جاؤ تو بیڑا پار ہو جائے گا. اتنے دینی زندگی مضبوط ہو, یہ آسان ہے. کوئی پیسے خرچ ہوتے نہیں نماز میں, لیکن نماز جتنی اچھی اور پکی ہوگی اتنی دینی زندگی اچھی ہوگی. نماز اہتمام سے پڑھیں, نماز سنت کے مطابق پڑھیں. ہم تو نماز عادت کے مطابق پڑھتے ہیں, عادت پڑ گئی ہے. تو عادت تو ٹھیک ہے, لیکن عادت کو عبادت بنانے کے لیے سنت طریقے ہیں تاکہ عادتیں عبادت بنے. ادھر نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے, پابند اپنے آپ کو نمازوں کا پابند کرے, اچھی نمازیں پڑھے. ہاں, جتنی نماز اچھی اتنی دینی زندگی اچھی ہو جائے گی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, اے اللہ ہماری مغفرت فرما, پوری امت کی مولا پوری مغفرت فرما, امت سے درگزر فرما, امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ پوری امت کو اپنے رضا والے راستے پر ڈال دے, امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے, امت کے مالوں کی, جانوں کی, آبروں کی, اولاد کی, دین ایمان کی. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما, ہر خیر سے مالا مال فرما, ہر شر سے, ہر فتنے سے, ہر بلا سے, ہر بیماری سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما. جس کام کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے اے اللہ اس کام کی طرف پوری امت کی رہبری فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.